ناصر مجید بن عبد المجید فیصلہ آبادی از حفظ درجہ سادسہ جامعہ امدادیہ فیصلہ آباد میں تعلیم حاصل کی اور درجہ سابعہ سے دھیان ڈالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب غزوۃ الخندق وهي الاحزاب. قال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة 40 وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا باب قائم کیا غزوۃ الخندق اور مراد اس سے غزوۃ الاحزاب ہے. اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دفاع کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز پر خندق کھودی تھی تقریباً 3.5 میل لمبی. اور اس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہود مشرکین یہ مختلف قبائل یہ سب جمع ہو گئے تھے اور سب نے آ کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا. اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ شوال سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا اور وہاں جب ابو سفیان نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ الحرب سجال، اور تو وہاں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ موعدنا البدر العام القابل، کہ اگلے سال پھر بدر میں مقابلہ ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 4 ہجری کے اندر بدر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں 6 دن قیام فرمایا اور آپ انتظار کرتے رہے کہ مشرکین مکہ مکرمہ سے نکلے اور آئے. ابو سفیان جو تھے وہ اپنا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اور مر الزہران پر پہنچے جو مکہ مکرمہ سے باہر ہے اور وہاں ٹھہر گئے. اور وہاں ان کی رائے یہ ہوئی کہ اس سال میں قحط ہے اور ہمارے حالات تنگ ہیں تو جنگ تو ہونی چاہیے اس وقت میں جب آدمی کے مالی حالات اقتصادی حالات ٹھیک ہوں، کیونکہ جنگ سے سب سے زیادہ اقتصادی حالت متاثر ہوتی ہے. اس لیے ابو سفیان نے جو زمانے میں مشرکین کے سردار تھے یہ کہا کہ بھائی میری رائے لڑنے کی نہیں ہے. چنانچہ یہ لوگ وہاں مر الزہران ہی میں کچھ دن ٹھہرے رہے، ستو انہوں نے پیے اور اس کے بعد واپس مکہ مکرمہ چلے گئے. اسی لیے اس زمانے کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ یہ تو غزوۃ الصویق تھا کہ ان لوگوں نے ستو پیے اور ستو پی کر واپس چلے گئے. یہ سن 4 ہجری کی بات ہے. پھر اس کے بعد سن 5 ہجری کے اندر یہ غزوہ خندق پیش آیا جس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا. جتنے اصحاب السیر ہیں تو تقریباً سارے کے سارے اسی بات پر متفق، بلکہ ان کے راجے یہی ہے کہ یہ سن 5 ہجری کے اندر پیش آیا ہے. البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ ابن عقبہ کا قول نقل کیا کہ غزوہ خندق پیش آیا ہے شوال سن 4 ہجری میں. وہ 2 قول ہو گئے، ایک موسیٰ ابن عقبہ کا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا اور دوسرا جمہور محدثین اور اصحاب السیر کا.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ ابن عقبہ کے قول کے لیے دلیل جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی سب سے پہلے کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کا جائزہ لیا تھا تو اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی. اور پھر غزوہ خندق میں جائزہ لیا اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی اور غزوہ خندق میں ان کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی, مقاتلین میں ان کو شامل کر لیا گیا. تو اس سے موسیٰ ابن عقبہ نے یہ استدلال کیا, یا یوں کہہ لو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ ابن عقبہ رحمہ اللہ کے لیے استدلال کیا کہ غزوہ احد جب سن 3 ہجری میں ہوا تھا تو غزوہ خندق 4 میں ہوا ہوگا. لیکن جتنے ہمارے شراح ہیں, اصحاب السیر ہیں, وہ سب کہتے ہیں کہ اس میں تعبیر آسانی سے ہو سکتی ہے کہ جب غزوہ احد کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا تو ان کی عمر 14 سال تھی, یعنی 14واں سال ان کا شروع ہوا تھا. اور جب غزوہ خندق کے اندر ان کو پیش کیا گیا, مقاتلین میں ان کو شامل کر لیا گیا, تو اس وقت ان کی عمر 15 سال ہو چکی تھی. تو 14واں سال شروع ہوا تھا, اس لیے 14 سال کہہ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد 15واں سال ختم ہو گیا تھا, 16واں شروع ہو گیا تھا, تو اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ آپ 15 سال کے ہو گئے تھے. اور یہ عربوں کا طریقہ ہے کہ کثر عام طور سے حذف کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ پڑھیں گے کہ جگہ جگہ یہ آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال ہوا وہ 60 سال کی عمر میں ہوا, اور آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور مکہ مکرمہ میں بعثت کے بعد 10 سال رہے. حالانکہ 13 اور 10 اور 63 معروف چیز ہے, لیکن روایات کے اندر جو ذکر آتا ہے تو اس میں عام طور سے کثر کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو 14 سے اوپر جو دن تھے وہ حذف کر دیے گئے, 15 سے اوپر جو مہینے تھے وہ حذف کر دیے گئے. اس طریقے سے 14 اور 15 کہہ دیا گیا. لیکن اس روایت سے بہرحال یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ سن 4 ہجری میں ہوا. راجح وہی ہے جس کو اکثر مفسرین اور محدثین نے ذکر کیا کہ غزوہ خندق پیش آیا ہے سن 5 ہجری میں, اور سن 4 ہجری میں آپ بدر تشریف لے گئے ہیں. اور جیسا بھی ہم نے عرض کیا کہ بدر میں آپ ٹھہرے رہے تاکہ مشرکین سے مقابلہ ہو, لیکن ابو سفیان اور دوسرے جو اس زمانے کے مشرکین مکہ تھے وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے. سن 5 ہجری میں یہ غزوہ خندق پیش آیا, غزوہ احزاب اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہوا کہ جب بنو النضیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا, اور اس سے پہلے آپ بنو قینقاع کو بھی جلا وطن کر چکے تھے. بنو قینقاع کی تو اتنی طاقت نہیں تھی, لیکن بنو النضیر کی اچھی خاصی طاقت تھی, اور ان کے لیڈر بھی بڑے بڑے تھے. چنانچہ عبداللہ ابن رافع ابن الحقیق, سلام ابن ابی الحقیق جس کا ذکر پیچھے گزرا, حیی ابن اخطب, کنانہ ابن ابی کنانہ, یہ سب کے سب جو لوگ تھے یہ یہود کے لیڈر تھے. اور یہ جب مدینہ منورہ سے نکالے گئے تو یہ جا کر خیبر کے اندر آباد ہو گئے. پھر یہ لوگ مکہ مکرمہ گئے اور جا کر انہوں نے مشرکین مکہ سے بات کی کہ بھئی ہم مل جل کر حضور کا مقابلہ کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ لڑوانے میں اور سازشیں کرنے میں بڑے آگے ہیں اور بڑی لمبی پلاننگ کرتے ہیں, جیسے کہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, اور ان کو اس پہ خاص فن حاصل ہے. تو انہوں نے وہاں جا کر یہ سازشیں شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقابلے کی دعوت دی. بلکہ انہوں نے قریش, اور قریش کے ساتھ ایک قبیلہ تھا بنو غطفان کا, ان کی بڑی بھاری تعداد تھی. تو بنو غطفان سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں آدھی پیداوار دینے کے لیے تیار ہیں. خیبر میں بڑی زمینیں تھیں اور بڑے باغات تھے, تو یہود نے کہا کہ ہم آدھی پیداوار اس جنگ کے لیے وقف کرتے ہیں, آدھی پیداوار تم ہم سے لے لو مگر مل جل کر مقابلہ کرو. چنانچہ سن 5 ہجری کے اندر جتنے یہ قریش کے لوگ تھے وہ نکلے, غطفان کے لوگ نکلے, قریش کے لوگ, غطفان کے لوگ, بنو سلیم اور بنو مرہ, بنو اشجع اور بنو اسد, بنو کنانہ اور بنو فزارہ, یہ بڑے کئی قبائل تھے یہ نکلے, اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قبیلے اور بھی ملتے چلے گئے.
یہاں تک کہ ان کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی. نکلے تھے یہ 4,000، لیکن پھر اس کے بعد مختلف قبائل ان کے ساتھ ملتے چلے گئے اور انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے مدینے کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا، تو آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ خود کوئی کام نہیں کرتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا کرتے تھے. یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے. تو آپ مشورہ فرماتے تھے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس سے تھے، تعلق رکھتے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں شہروں کے دفاع کے لیے خندق کھودی جاتی ہے، تو اگر آپ یہ حملہ آور لوگوں کی طرف سے خندق کھود لیں تو مدینہ منورہ کا دفاع کرنا آسان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور کہا جاتا ہے کہ عرب کے اندر یہ پہلی خندق تھی جو کھودی گئی. اس سے پہلے اس کا کوئی رواج نہیں تھا. یہ طریقہ ایرانیوں کا تھا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہتھیار کے لیے یا جناب دفاع کے لیے کوئی مشرکوں کا طریقہ اختیار کیا جائے جو مفید ہو مسلمانوں کے لیے تو شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی اور بتایا کہ ہمارے علاقے کے اندر ایرانی لوگ، فارسی لوگ اس طریقے سے یہ خندق کھودتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ خود بھی آپ نے اس میں بنفس نفیس شرکت فرمائی اور 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی. 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں بہت حصہ لیا جیسا کہ آگے آ رہا ہے. تو اس سے متعلق یہ ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے. اس کو غزوۃ الخندق بھی کہا جاتا ہے اور اس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے جب اس کو ذکر کیا تو احزاب کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا. چنانچہ اس کے بارے میں پوری سورت ہے، سورت کا نام ہی سورت الاحزاب ہے اور اس میں فرمایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم. من فوقکم سے مراد یہ ہے یہ مشرکین مکہ اور اسفل سے مراد بنو قریظہ کے لوگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بنو قینوقا اور بنو نذیر تو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیے جا چکے تھے، لیکن بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا وہ وہاں موجود تھا. تو جب یہ یہودی اور مشرکین مکہ، غطفان، بنو سلیم، بنو کنانہ، بنو فزارہ سب حملہ آور ہوئے تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم ان بنو قریظہ کے لوگوں کو بھی حضور سے توڑ کر اپنے ساتھ ملا لیں. چنانچہ یہود کا جو لیڈر تھا حیی ابن اخطب وہ گیا اور اس نے جا کر بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بنو قریظہ کے سردار نے اوپر سے دیکھا، کہا کہ تم منحوس آدمی مجھے معلوم ہوتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو تم دروازہ تو کھولو، کب تم ایسا لگتا ہے کنجوس ہو، کھانا بھی نہیں کھلانا چاہتے، کم از کم کھانا تو کھلا دو. تو خیر جب اس نے یہ تانا سنا تو دروازہ کھول دیا. اب یہ اندر پہنچ گیا اور اس نے جا کر یہ کہا کہ دیکھو ہم تو آئے ہیں اور حضور کو یہاں سے ہم بیج ماریں گے، محمد اور اس کے ساتھیوں کا یہاں ہم بیج ماریں گے، ان کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور دیکھو اتنا بڑا جتھا ہے، اس موقع پر اگر تم ساتھ نہیں دو گے تو تمہارا نقصان ہے. تو اس کے سردار نے، بنو قریظہ کے سردار نے یہ کہا کہ بھئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ کر چکا ہوں، اتنے سال میں کبھی بھی آپ نے کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. واللہ ما جربنا علیہ الا صدقا، ہم نے آپ سے ہمیشہ سچائی کا تجربہ کیا ہے. لیکن یہ مسلسل ان کو سمجھاتا رہا یہاں تک کہ وہ کچھ نرم پڑ گئے. قریظہ کے جو سردار تھے وہ نرم پڑ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل، اس کی کیا ضمانت ہوگی کہ اگر فرض کرو کہ تم چلے جاؤ تو بعد میں تو ہمارا حضور کا ٹکراؤ ہو جائے گا اور حضور تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے معاہدے کے خلاف ورزی پر. تو حیی ابن اخطب نے کہا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا، اگر بالفرض ان لوگوں کو جانا بھی پڑا تو میں تمہارے ساتھ اس قلعے کے اندر ہی رہوں گا. چنانچہ حیی ابن اخطب غزوہ خندق کے بعد ان کے قلعے میں منتقل ہوا اور بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر حملہ کیا تو اس میں حیی ابن اخطب جو تھا وہ بھی قتل ہوا کیونکہ وہ وہاں موجود تھا. خیر اب جب حیی ابن اخطب نے قریظہ کے لوگوں سے
بات چیت کر کے حضور سے معاہدہ توڑوا دیا، حضور سے معاہدہ توڑوا دیا، اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے خطرات زبردست ہو گئے۔ صورت یہ تھی کہ اوپر کی طرف سے یعنی شام کی طرف سے تو یہ حملہ آور تھے، پیچھے جو حصہ تھا نشیبی حصہ تو وہاں یہ بنو قریظہ کی آبادی تھی، بیچ کے اندر مسلمانوں کے گھر تھے۔ اب مسلمانوں کو بڑی سخت پریشانی یہ ہوئی کہ آگے سے دفاع کریں یا پیچھے سے دفاع کریں۔ اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الابصار، تمہاری نگاہیں ٹیڑھی ہونے لگے، وبلغت القلوب الحناجر، اور تمہارے دل گلوں میں آنے لگے، وتظنون باللہ الظنونا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان اور وسوسے کرنے لگے۔ گمان سے یہاں مراد ہے وسوسے غیر اختیاری جو معاف ہوتے ہیں۔ وتظنون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، یہاں مت ٹھہرو گھر جاؤ۔ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، پیچھے جب حملہ ہو جائے گا۔ وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، منافق چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے، حضور کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتل أو الموت وإذا لا تمتعون إلا قليلا إلى آخر الآيات۔ بڑا عجیب نقشہ قرآن مجید نے کہتا ہے کہ وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر وبلغت، معلوم ہو کہ پریشانی کے عالم میں جو طبعی کیفیات ہیں وہ معاف ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب آج کل لوگ سمجھتے ہیں طبعی کیفیات جو ہے وہ شاید مذموم ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ خیالات ہیں، حالانکہ طبعی جو کیفیات ہیں وہ فطری چیزیں ہیں، جو فطری جذبات ہوتے ہیں، فطری کیفیات ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بغیر اختیاری ہے۔ تو مسلمانوں پر یہ سخت ترین وقت تھا اور یہ محاصرہ جاری رہا تقریباً 20 دن سے زیادہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 1 مہینے کے قریب، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی مدد ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ ایک تو انہوں نے جو حملہ کیا تھا اور یہ لوگ جو آئے تھے یہ سخت سردی کے زمانے میں آئے تھے، یہ لوگ تھے مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ میں سردی نہیں ہوتی، مکہ مکرمہ میں سب گرمی، چنانچہ اگر آپ اس موسم میں بھی جائیں تو وہاں آج کل اے سی چل رہے ہوں گے، دسمبر جنوری اس میں بھی اے سی چل رہے ہوتے ہیں، اور سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، سردی وہاں ہوتی نہیں۔ تو سردی ہوتی ہے تو اتنی کہ صبح کے وقت آپ نکلتے وقت ایک ہلکا سا سویٹر پہن لیں یا ہلکی سی چادر ڈال لیں، لیکن دن میں گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ، غطفان اور اسد وغیرہ کے قبائل تھے یہ سارے کے سارے گرم علاقوں سے رہنے والے تھے۔ مدینہ منورہ میں ٹھیک ٹھاک سردی پڑتی ہے، مدینہ منورہ میں ٹھیک ٹھاک سردی پڑتی ہے، ایسی جیسا کہ لاہور اور پنڈی وغیرہ میں پڑتی، گرمی میں گرمی اور سردی میں سردی۔ تو مدینہ منورہ میں ٹھنڈ کے زمانے میں اچھی خاصی سردی ہوتی ہے، بعض اوقات تو اتنی سردی ہوتی ہے کہ سویٹر پہننے کے باوجود آدمی کب کپاتا رہتا ہے، مائنس کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو حملہ تھا یہ تھا ٹھیک سردیوں کے زمانے میں۔ اب یہ لوگ آگ ہو گئے اپنا 4000 یا 10,000 جتنے بھی تھے، مگر ان سے جنگی خراب حکمت عملی کے اندر کوتاہی یہ ہوئی کہ ان کی کمک لائن کوئی نہیں، اور حالانکہ جنگ کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کمک لائن، کہ آپ کے جو فوجی ہیں ان کو کھانا پینا غذا یہ مسلسل ملتی رہے۔ چنانچہ جتنی بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کمک لائن کا ہوتا ہے، لڑنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ایک کمک لائن ہوتی ہے جو کھانا پینا اسلحہ اور چیزیں پہنچانے کے لیے وہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بغیر جنگیں نہیں لڑی جا سکتی۔ اب یہ آ تو گئے، آ کے پڑ بھی گئے، گھیرا بھی کر لیا، لیکن پیچھے کوئی کمک لائن تھی نہیں۔ اب آہستہ آہستہ اب روزانہ ان کو گوشت چاہیے تھا، روزانہ کھانے کی چیزیں چاہیے تھی، آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہونی شروع ہوئی، محاصرہ لمبا ہونے لگا۔ اب 15 دن گزرے، 20 دن گزرے، 25 دن، ادھر سردی رات کو اتنی سخت کہ ان کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل۔ اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیز برفانی ہوا ان کے اوپر مسلط فرما دی، جس کو قرآن نے فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ تو ایسی سخت ٹھنڈی ہوا تھی کہ کھڑا ہونا مشکل تھا،
اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قصہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا سیرت کی کتابوں میں کہ سخت سردی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بلکہ اس سے پہلے یہ سنو کہ حذیفہ سے ایک مرتبہ لوگوں نے کہا, صحابہ تابعین میں سے کسی نے, کہ آپ نے حضور کا زمانہ دیکھا ہے اور اگر ہمارا دل چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے. فرمایا کہ تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. تو یہ فرمایا تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. اور اللہ کی قسم مجھے وہ رات یاد ہے خندق والی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کون ہے جو اٹھے اور اٹھ کر مشرکین کے علاقے میں جائے اور وہاں سے خبریں لے کر آئے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رفیق ہوگا جنت کے اندر. یہ فرمایا. تو فرمایا خدا کی قسم کوئی نہیں اٹھا. اتنی سخت سردی تھی اور اتنا خوف تھا, اتنا بڑا دشمن, اس کے اندر نرغے میں جانا, وہاں سے خبر لے کر آنا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رفیق فی الجنہ ہوگا, وہ جائے اور دے. کہتے کوئی نہیں اٹھا. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ میرا رفیق ہوگا جنت کے اندر. کہتے پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. یعنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی کی کہ پتہ نہیں آزمائش میں وہ پورا اترے گا یا نہیں اترے گا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حذیفہ کو بھیجیے. تو آپ نے فرمایا حذیفہ تم جاؤ. تو فرمایا میں جب اٹھا تو حالت یہ تھی کہ سردی کے مارے میں کپ کپا رہا تھا, کیونکہ میں خود ٹکڑا بیٹھا تھا اور سخت برفانی ہوا چل رہی تھی, کھڑا ہونا میرے لیے مشکل تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سینے سے لگایا. تو فرمایا مجھے ایک سمے کی حرارت محسوس ہوئی کہ جیسے میرے جسم میں کوئی آگ سی بھر گئی ہے. پھر میں نکلا اور پھر وہاں گیا. لمبا چوڑا قصہ ہے جو شاید اس میں آ جائے گا, ورنہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو یہ مسلمانوں کے اوپر بڑا سخت وقت تھا. اب اسی میں یہ برفانی ہوا مسلط ہوئی اور بالآخر ان سب احزاب کو ناکام واپس جانا پڑا. بس جیسے یہ احزاب واپس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن نسیر الیہم ولا یغزوننا, اب ہم ان کی طرف جائیں گے, اب یہ ہم پر حملہ نہیں کر سکے. بس ان کا ہو گیا کام, انہوں نے جو حملہ کرنا تھا وہ کر دیا, اب ہم ان کی طرف جائیں گے, یہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے. چنانچہ 3 سال کے بعد پھر آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے, جیسا کہ آگے آنے والا ہے. اس سے متعلق یہ ابواب ہے. یہ بات ہے غزوہ خندق کے بارے میں. یہ غزوہ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے. موسیٰ بن عقبہ نے فرمایا کہ شوال 4 ہجری میں تھا. پھر روایت نقل کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جائزہ لیا. عرضہ عبداللہ بن عمر کا جائزہ لیا احد والے دن, جبکہ وہ 14 سال کے تھے, یعنی 14 سال میں شروع ہوئے تھے, اور آپ نے ان کو اجازت نہیں دی. معلوم ہوا کہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو مقاتلین میں شامل نہیں کیا جائے گا. وعرضہ یوم الخندق, پھر آپ نے خندق والے دن ان کا جائزہ لیا تو وہ 15 سال کی عمر ان کی ہو چکی تھی. فاجازہ, تو آپ نے ان کو اجازت دے دی, یعنی قتال میں ان کو شامل کر دیا مقاتلین میں. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم بن سعد بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أجسادنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. قال ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے اور سب خندق کھود رہے تھے اور ہم مٹی کو منتقل کر رہے تھے اپنے کندھوں پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں یہ فرمایا اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, نہیں ہے زندگی مگر آخرت کی زندگی. تو اے اللہ آپ مغفرت فرما دیجیے مہاجرین کی اور انصار کی. اور یہ روایت بالمعنی ہے, ورنہ آگے آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا فاغفر للانصار والمہاجرہ, یعنی وزن کے مطابق رجل آپ نے پڑھا اور آپ نے فرمایا فاغفر للانصار والمہاجرہ. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم, فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة.
فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے تو مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے کہ غدات باردہ یا ٹھنڈی صبح تھی. ایک تو سردی میں ویسے کھودنا مشکل اور اوپر سے زمین بھی اور سخت ہو جاتی ہے, تو سخت ٹھنڈی صبح تھی اور اس میں کھود رہے تھے. فلم یکن لہم عبید یعملون ذلک لہم, اور کوئی غلام یا نوکر تھے نہیں جو یہ کام کر سکیں, خود ہی کھود رہے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ان کو کتنی تکان ہے اور بھوک ہے, نصب کے معنی تھکان اور جو کے معنی بھوک, جب آپ نے دیکھا کہ ان کو بہت آپ نے دیکھا ان کو جو کچھ تھکان تھی اور بھوک تھی, تو آپ نے یہ فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجئے. انصار مہاجرین خوش ہو گئے, انہوں نے جواب میں کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور بیعت علی الجہاد ہے ما بقینا ابدا, جب تک کہ ہماری زندگی باقی ہے. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على اجسادنا وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد. کہاں پڑھ رہے ہو؟ يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك في الانصار والمهاجره. قال ويؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنقة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے مدینے کے ارد گرد, اور وہ مٹی کو منتقل کر رہے تھے اپنے کندھوں پر, اپنے پشت پر یعنی اپنے کندھوں پر, اور وہ یہ کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہوئے یہ فرما رہے تھے اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. راوی کہتے ہیں کہ لایا جا رہا تھا, وہ لوگ ان لوگوں کے پاس لایا جا رہا تھا جو کی 2 مٹھیاں بھر کر, اور وہ ان کے لیے بنائی جاتی تھی باسی چربی کے ساتھ. بملء کفی بھی ہو سکتا ہے اور بالملء کفیہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کفی ہو تو 1 ہتھیلی اور کفیہ ہوگا تو 2 ہتھیلیاں, یعنی جو بھی تھوڑے سے لائے جاتے تھے 1 ہتھیلی یا 2 ہتھیلیوں کے برابر اس کو پکایا جاتا تھا. گھی یا تیل وغیرہ کچھ تھا نہیں, کوئی باسی چربی کی کہیں مل گئی وہی اس میں ڈال دی تاکہ کچھ تو چکنائی ہو جائے. تو یصنع لهم بآلة سابقة, تو اس میں ڈالی جاتی تھی احالہ کے معنی چربی, اور سنیخہ یا صدیخہ دونوں اس کے نسخے ہیں, اور صدیخہ کا مطلب ہے باسی پرانی. توضع بین یدی القوم, اور اسے ہی پکا کر قوم کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا, اور لوگ بھوکے تھے, اور حال یہ تھا کہ جو چیز پکا کر رکھی جاتی تھی یہ بشعۃ فی الحلق, کہ وہ حلق کے اندر اٹکتی تھی, پکی بھی صحیح نہیں ہوتی تھی, خالی یہ جو تھی اور وہ بھی اس میں بھی پرانی چربی پڑی ہوئی تھی, حلق میں اٹکتی تھی. ولہا ریح منتن, اور اس میں کچھ بو بھی آ رہی تھی پرانی ہونے کی وجہ سے, جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں ہیک, اس میں تو ہیک ہے, یہ خاص لفظ ہے اردو کا. اردو بدبو کہنا اس کو مشکل ہوتا ہے, وہ ہیک ہوتی ہے. جیسے آپ مچھلی میں دیکھتے ہیں کبھی اس کی ایک ہیک سی ہوتی ہے, تو اس میں ہیک محسوس ہو رہی تھی, لیکن اور تو غذا تھی نہیں, پیٹ بھر رہا تھا, تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسی پر گزارا. اور یہ بھی معلوم ہے کہ جب آدمی محنت اور مشقت کا کام کر رہا ہو تو اس وقت میں اشعار پڑھنے سے آدمی کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مزدور کام کرتے ہیں تو وہ کچھ اپنا آواز نکالتے ہیں, آواز نکالنے سے ان کی ہمت بڑھتی ہے. یہ قدرتی چیز ہے. یہ سب ایسا فطری چیزیں, آپ لوگوں نے فطری چیزوں کو بالکل چھوڑ دیا. جی
یہ کہ آپ لوگ گدوں پہ بیٹھے ہیں، ایک ہوتی ہے عام زندگی، تو اس میں ساری فطری جو چیزیں ہیں وہ سب ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ان فطریات کے بغیر گزارا نہیں۔ اشعار تاکہ ہمت بڑھے، آدمی کا دل لگا رہے۔ چنانچہ پورے خندق کے دوران صحابہ اشعار پڑھتے رہے، حضور بھی اور صحابہ بھی، اور نشاط کے ساتھ کام کرتے رہے۔ جی نشاط بڑی چیز، نشاط مزدور خوش دل کنت کار بیش، جتنا آدمی خوش رہے گا اتنا ہی کام اچھا ہوتا ہے، اور جتنا عبوساً قمطریرہ ہوگا اتنا ہی کام خراب ہوتا ہے۔ چلو وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابرا رضي الله عنهم فقال إنا يوم خندق نحفر فعرضت قدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه قدية عرضت في الخندق فقال أنا نابل ثم قام وبطنه معطوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو قال أهيما فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر فعندك شيء قالت عندي شعير معناك فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأساتيج قد كادت أن تنظر فقال تعين لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له قال كثير طيب قال كلها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتيه فقال قوموا فقام المهاجرون فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم فقال ادخلوا ولا تضاغطوا فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، واحد بن ایمن کو یہ بات بتلائی کہ ہم خندق والے دن خندق کھود رہے تھے تو ایک بڑی چٹان سامنے آ گئی، فعرضت قدیۃ شدیدۃ، ایک سخت چٹان سامنے آ گئی تو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ چٹان خندق کے اندر سامنے آ گئی ہے۔ فقال انا نازل، آپ نے فرمایا چلو میں نیچے اترتا ہوں۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کا پیٹ جو تھا وہ پتھر سے بندھا ہوا تھا، خود آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور پتھر اس لیے باندھا گیا تھا کہ تاکہ جو کچھ کمر وہ سیدھی رہے اور کچھ تکلیف زیادہ نہ ہو۔ اور 3 دن گزر گئے تھے اور ہم کوئی چیز نہیں چکھ رہے تھے، یعنی مسلسل خندق کھودی جا رہی تھی تاکہ مشرکین کے آنے سے پہلے یہ خندق مکمل ہو جائے۔ فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معول لی، معول کہتے ہیں کس کو؟ کدال کو۔ اور دیکھو آپ کے محنت سطور میں لکھا کیا؟ المسحاق، لیکن مسحاق اور چیز ہے، مسحاق کہتے ہیں پھاوڑے کو، پھاوڑا اور چیز ہے کدال، پھاوڑا ہوتا ہے چوڑا سا اور کدال ہوتی ہے وہ جس کے آگے نوک سی ہوتی ہے جس سے توڑا جاتا ہے، پھاوڑے سے تو اٹھاتے ہیں اور کدال سے توڑتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی، فضرب، اور آپ نے ایک اس پر چوٹ لگائی، فعاد کثیبا احیلا او احیما، تو وہ جو چٹان تھی وہ بہتی ہوئی ریت بن گئی۔ کثیب کہتے ہیں ریت کو، احیل کے معنی بہتی ہوئی یا احیم دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، تو وہ چٹان جو تھی وہ بہتی ہوئی ریت بن گئی۔ معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بھی وہ قوت عطا فرمائی تھی، جس کا کتابوں میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے۔ تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اچھی خاصی تھی، لیکن 55 کے قریب آپ کی عمر مبارک تھی، لیکن اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور قوت کا یہ عالم تھا کہ وہ چٹان جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ضربوں سے ٹوٹی۔ یہ روایت مختصر ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے ایک زور کے تھی اس کو ماری سے چنگاری دینے کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے روم کے خزانے دکھا دیے گئے، روم کے محلات دکھا دیے گئے۔ پھر آپ نے ایک اور کدال ماری زور کے تو پھر اس سے چنگاری سی نکلی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے فارس کے خزانے دیے گئے۔
اور پھر ایک اور ماری تو وہ ٹوٹ گئی، اور اس وقت میں آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ کچھ مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس وقت میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضور کیا بات فرما رہے ہیں، اور یہاں تک کسی نے کہا، معطل ابن قشیر ایک صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ حالت تو ہماری یہ ہے کہ ہمارے لیے بیت الخلا جانا مشکل ہو رہا ہے، اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جناب تمہیں محلات دیے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ تکلیف کا وقت گزر جائے گا اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فتح مبین ہے۔ چنانچہ آپ نے اس چٹان کو توڑا، وہ چٹان جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، اور آپ کی طاقت کا آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا، کہ جب آپ کی عمر 63 سال کی تھی اور وصال ہونے والا تھا، اس سے کچھ 4 مہینے پہلے آپ حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے، 3 مہینے پہلے، اور اس وقت میں آپ نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر کیے، یعنی اس طریقے سے کھڑے کھڑے جیسے نہر ہوتا ہے نا، تو 63 اونٹ آپ نے دست مبارک سے، اگر آپ گائے ذبح کریں، گائے ذبح کرنا آسان ہے یا اونٹ کو نہر کرنا گائے، لیکن اگر آپ 10 گائے ذبح کریں گے آپ کہیں گے آپ کو سنتی ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے۔ معلوم ہو کہ آدمی کو چست ہونا چاہیے، صحت بھی اچھی رکھنی چاہیے، اسی لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر طبیب جو ہے وہ یہ کہے کہ صبح کو سیر کرو، تو فرمایا کہ اگر آدمی سیر کے لیے جائے تو سیر کے لیے جانا یہ زیادہ بہتر ہے مسجد میں بیٹھے رہنے، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور فرمایا کہ اس وقت میں جو ذکر کرے گا امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرما دیں گے کہ جو عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ آدمی اشراق تک بیٹھا ہے۔ اور یہ فرماتے تھے کہ وہ نفل ہے اور صحت کا خیال رکھنا یہ فرض ہے، اور فرائض مقدم ہوتے ہیں کس کے اوپر؟ نوافل کے اوپر۔ یہ سارے منصب، یہ سب دین کی باتیں ہیں جو آج کل لوگ سمجھتے نہیں، لوگ اس کو دنیا سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی، آپ نے مارا تو وہ رہتی ہوئی بہتی ہوئی ریت بن گئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے، اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب یہ حضور کے پاس سے جاتے تھے تو اجازت دے کر جاتے تھے، اور اس کو قرآن نے بھی کہا مناسب جو تھے وہ بغیر اجازت کے چپکے سے کھسک جاتے تھے، چپکے سے کھسک جاتے تھے۔ قرآن نے کہا ان الذین یستأذنونک انما الذین یستأذنون اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ فاذا استأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ فَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِبَاسًا، جی تو یتسللون کا کیا مطلب؟ کھسک جاتے تھے چپکے سے۔ منافقین جو تھے وہ چپکے سے چلے جاتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اگر جانا بھی ہوتا تھا کسی کام کی وجہ سے تو حضور سے پوچھ کے جاتے تھے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے، تو پھر یہ گھر پہنچے۔ اب بیچ میں عبارت محذوف ہے کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی، میں گھر پہنچا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی چیز دیکھی ہے ما فی ذالک صبر، کہ جس پہ صبر نہیں ہو سکتا، یعنی میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں، 3 دن سے آپ نے کوئی چیز نہیں چکھی ہے اور مجھ سے صبر نہیں ہوتا، ایسی چیز دیکھی ہے جس پہ صبر نہیں ہوتا۔ فعندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ میرے پاس جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے، تو میں نے اس بچے کو ذبح کیا۔ وطحنت الشعیر فذبحت العناق وطحنت الشعیر، تو میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کو پیسا، یہاں تک کہ ہم نے گوشت ڈال دیا ہنڈیا کے اندر۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حال یہ تھا کہ آٹا جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، آٹا ٹوٹ چکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آٹا پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، لیکن آٹے کا یہ ہے کہ آٹا اگر آپ گوندھ کر فوراً پکائے روٹی تو روٹی صحیح نہیں بنتی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی دیر اس کو چھوڑا جائے تاکہ اس کے اندر انکسار ہو جائے، تو پھر اس کے بعد روٹی صحیح پکتی ہے۔ تو تھوڑا سا وقت گزر چکا تھا اور آٹا جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، یعنی پانی اس کے اندر سرایت کر گیا تھا۔
تو والبرمۃ بین الاسافی یہ قد کادت ان تنضج، اور ہنڈیا جو تھی وہ اسافی کے درمیان تھی. اسافی کہتے ہیں 3 پتھروں کو. پرانے زمانے کے اندر جو ہنڈیا وہ جو چولہا ہوتا تھا اس میں اب بھی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ایک یہاں ایک وہاں ایک وہاں، تو وہ جو 3 پتھر ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اسافی. اور اسی سے عربوں کا محاورہ ہے انا ثالث الاسافی. جب کوئی آدمی اپنی اہمیت جتاتا ہے تو کیا کہتا ہے صاحب انا ثالث الاسافی، میں 3 چولہے کے 3 پتھروں میں سے ایک ہوں. کیا مطلب کہ اگر مجھے ہٹا دو گے تو ہنڈیا گر جائے گی، یہ مطلب. تو یہ عربوں کا محاورہ تھا. تو اسافی کہا جاتا ہے 3 پتھروں کو، چولہے کے 3 پتھروں کو. تو والبرمۃ بین الاسافی، اور ہنڈیا جو تھی وہ چولہے کے 3 پتھروں کے درمیان رکھی ہوئی تھی. قد کادت ان تنضج، اور قریب تھا کہ وہ پک جائے. فقال تعیم لی، اور یہ فقالہ ہے لیکن آپ کے نسخے میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ دوسری جو روایت کا دوسرا نسخہ کیا ہے فقلت تعیم لی. تو اگر فقلت تعیم لی ہو تو بات آسان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے تھوڑا سا کھانا ہے. کیا مطلب تھوڑا سا کھانا ہمارے گھر میں ہے، ہم نے آپ کے لیے تیار کیا، آپ تشریف لے چلیے. اور اگر وہ فقال تعیم لی تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا کھانا میرے لیے ہے. تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں. فقم انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو جائیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فقالہ کی ضمیر جابر ہی کی طرف راجع کی جائے، تو صورت میں یہ ہوگا کہ جابر نے کہا کہ تعیم لی، میرے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، آپ کھڑے ہو جائیے یا رسول اللہ، اور 1 یا 2 آدمی آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے فرمایا کہ کم ہوا، کھانا کتنا ہے؟ میں نے ذکر کر دیا کہ اتنا کھانا ہے. آپ نے فرمایا کثیر طیب، یہ کھانا تو بہت ہے اور پاکیزہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لها، تم جا کر اپنی بیوی سے کہو لا تنزع البرمۃ، کہ ہنڈیا نیچے نہ اتارے، ولا الخبز من التنور، اور تنور سے ابھی روٹی نہ نکالے، حتی آتیہ، یہاں تک کہ میں وہاں پہنچ جاؤں. فقال، اور آپ نے فرمایا قوموا، سب کھڑے ہو جاؤ. اس میں تو نہیں ہے لیکن اگلی روایت میں دیکھو آ رہا ہے اگلے صفحے پر 1 2 3 4 5ویں سطر میں کہ فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فحی هلا بكم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور سے چیخے کہ اے اہل خندق، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، آؤ جلدی جلدی، آؤ جلدی جلدی. تو اعلان کر دیا آپ نے. اب یہ بڑے گھبرائے کہ دوڑے ہوئے گھر گئے اور کہا کہ حضور تو سب کو لے کر آ رہے ہیں. تو بیوی بڑی عجیب تھی. بیوی نے کہا کہ تم نے حضور کو بتا دیا تھا کہ کھانا تھوڑا ہے؟ کہا میں نے تو بتا دیا تھا. بلکہ اس سے بھی پہلے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ حضور اور سارے مہاجرین انصار آ رہے ہیں تو بیوی نے کہا کہ تم نے مجھے رسوا کر دیا، تم نے مجھے رسوا کر دیا ہے، تو رسوائی ہوگی ہماری. تو پھر اس نے تو بیوی نے پوچھا کہ کیا تم نے حضور کو بتا دیا تھا کہ کھانا تھوڑا ہے اور اتنا ہے؟ کہا حضور نے پوچھا تھا، میں نے ساری بات بتا دی تھی. تو اس پر اس عورت نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. پھر اللہ رسول ہی جانتے ہیں. ایمان والی تھی، کہنے لگی اللہ رسول ہی جانتے ہیں. فقام المہاجرون، اب مہاجرین اور انصار کھڑے ہو گئے. جب جابر اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ویحکی، کم وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ویحک جو ہے نا، ہم ترجمہ اس کا کم وقت کا کرتے ہیں لیکن یہ محبت والا جملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات بچوں کو فرماتے تھے اور اس کا کم وقت ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. کیا لکھا ہے؟ تیرا بھلا ہو. اصل میں یہ تو مجھے ترجمہ تو نہیں ہے یہ. اچھا جی، ارے ارے کہہ سکتے ہیں آپ. ارے جو کہہ دیتے نا مطلب صرف اتنے کہتے ہیں ارے کیا ہو گیا. جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم المہاجرین والانصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کو لے آئے ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں سب کو لے آئے ہیں. قالت هل سألك، بیوی نے پوچھا کہ کیا حضور نے تم سے پوچھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں. میں نے کہا ہاں. فقال ادخلوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ادخلوا، اندر داخل ہو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کو دباؤ مت. معلوم ہوا کہ جب کمرے میں یا جگہ میں داخل ہو تو آدمی کو طریقے سے چلنا چاہیے، ایک دوسرے کو جگہ دینی چاہیے. ولا تباغضوا، ایک دوسرے کو دباؤ مت. اب طالب علم داخل ہو تو ایک دوسرے کو دبا کے داخل ہونے کی بالکل سنت کے خلاف ہے.
تو دوسرے کو آگے کر دو کہ بھائی تم پہلے چلے جاؤ، لیکن ایک دوسرے کو دبانا نہیں چاہیے۔ تو آپ نے وہاں فرمایا ادخلوا، داخل ہو، ولا تباغضوا، اور دیکھو ایک دوسرے کو مت دباؤ۔ فجعل يكسر الخبز، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی توڑتے رہے اور اس کے اوپر گوشت رکھتے رہے۔ اسی سے علماء نے یہ لکھا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر افراد زیادہ ہوں، روٹیاں کم ہوں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ روٹی کو توڑ کے ٹکڑے کر لیے جائیں، روٹی کو توڑ کے ٹکڑے کر لیے جائیں۔ تو احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسا کئی موقع پر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کھانا کم ہے تو آپ نے روٹی کے ٹکڑے کر دیے تاکہ سب کو مل جائے۔ فجعل يكسر الخبز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو توڑ رہے تھے، ويضرب، اور چمچے سے نکال رہے تھے، حتى شبعوا، یہاں تک کہ سب کا پیٹ بھر گیا، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ اور یہ روایت تو نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں ہے کہ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے آ کر اس پر دعا پڑھی، کھانے پر بھی، اور جو آٹا تھا اس پر اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا، اور پھر اس کے بعد دعا کی، اس کے بعد کہا پکاؤ۔ وہ بقیہ بقیۃ، اور پھر کچھ باقی بھی رہ فجعل يكسر ويجعل عليه اللحم، تو آپ اس پر گوشت رکھتے رہے، ويخمر البرمة والتنور، اور برما اور تنور کو ڈھانپتے رہے۔ کیا مطلب؟ چمچے سے نکالا، پھر اوپر ڈھکن ڈھک دیا، پھر چمچے سے نکالا، پھر معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے عادت ہوتی ہے کہ اس کا ڈھکن بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ خلاف سنت بھی ہے، خلاف ادب بھی ہے، اور یہ احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ برتن کو کبھی کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس میں برکت کم ہوتی ہے، ایک تو برکت کم ہوتی ہے، دوسرا فضا کے اندر آلودگی بہت ہے، مٹی ہے، ذرات ہے، اوپر سے بتاؤ بات جو چیز چھپکلی وغیرہ کچھ بھی اس میں گر سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ برتن کو ڈھک کے رکھنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چمچے سے نکال رہے تھے تو نکالتے تھے، نکالنے کے بعد پھر اس کو ڈھک دیتے تھے، پھر نکالتے تھے، پھر ڈھک دیتے تھے۔ یہ سب مذہب آداب ہیں، آپ لوگ آداب کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اسی لیے آداب المعاشرت پڑھی جا رہی ہے اثر کے بعد تاکہ شاید آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے۔ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، آپ اس پر گوشت رکھتے تھے، وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ، اور ہنڈیا کو ڈھانپتے تھے، تنور کو ڈھانپتے تھے، اِذَا أَخَذَ مِنْهُ، جب آپ اس سے لیتے تھے، یعنی نکال کے ڈھانپ دیتے تھے، نکالتے تھے پھر ڈھانپ دیتے تھے۔ وَيُقَرِّبُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور آپ اپنے صحابہ کی طرف اس کو پیش کر رہے تھے۔ ثُمَّ يَنزِعُ، اور پھر نکالتے تھے۔ ثُمَّ يَنزِعُ، نزع ينزع کے معنی کھینچنے کے ہیں، لیکن یہاں کھینچنے سے مراد ہے نکالنا، کہ پھر آپ نکالتے تھے۔ تو مسلسل آپ روٹی توڑتے رہے اور چمچ بھر بھر کے دیتے رہے، یہاں تک کہ سب کا پیٹ بھر گیا اور پھر بھی کچھ باقی رہ گیا۔ تو آپ نے اس خاتون سے فرمایا، گھر والی خاتون سے فرمایا، کلی ھذا واہدی، خود بھی کھاؤ اور محلے والوں کو بھی تحفے میں بھیج دو۔ فإن الناس أصابتهم مجاعة، کہ ان لوگوں کو بھوک کی تکلیف پیش آئی ہے۔ چلو وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فكفيت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فانكفيت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئته فسارته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا فتعالى أنت ونفر معك فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع عصورا فحي هلا بكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأقبضت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيه وبارك ثم قال ادعوا خابزة فلتخبز معي وقدحي من برمتكم فلا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغث كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو۔
جب خندق کو کھودا گیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر بھوک کا سخت بھوک کی اثرات ہے. خمس کہا جاتا ہے بھوک کو، خمس یا خمس دونوں کا معنی ایک ہی ہے، بھوک. اب میں واپس اپنی بیوی کے پاس پلٹا اور میں نے کہا کہ کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی سخت بھوک دیکھی ہے. اس نے ایک تھیلا نکالا، اس کے اندر 1 سا جو کا تھا، اور ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا جانور تھا پالتو، بہیمہ کہتے ہیں چھوٹے جانور کو اور داجن کہتے ہیں پالتو کو. ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا جانور تھا پالتو، یعنی گھر میں پلا ہوا تھا. فذبحتها، تو میں نے اس چھوٹے سے جانور کو یعنی بکری کے بچے کو ذبح کر. الحدیث یفسر بعضه بعضا، اس کو بھی لگا لو اس کو بھی لگا لو. تو اس بکری کے چھوٹے سے بچے کو میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، اور اس خاتون نے جو کو پیسا. ففارغت الى طعامی، اور وہ فارغ ہو گئی میرے فارغ ہونے تک. ادھر میں گوشت بنا کے فارغ ہوا، ادھر وہ پیس کے فارغ ہوئی، اور میں نے اس گوشت کے ٹکڑے کر کے ہنڈیا میں ڈال دیے. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا تو میری بیوی کہنے لگی لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبمن معه، دیکھو مجھے رسوا مت کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو لے آؤ، کیونکہ اگر تم سب لوگوں کو لے آؤ میرے پاس کھانا وانا توڑا ہے جی، تو مجھے رسوا مت کرنا. فجئتہ، تو میں پہنچا اور بیوی کی ہدایت کے مطابق میں نے چپکے سے کان میں کہا. فجئتہ فصارفته، تو میں آپ کے پاس گیا، میں نے چپکے سے بات کی. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا جانور ذبح کیا ہے اور میری بیوی نے جو کا 1 سا پیسا ہے جو ہمارے پاس تھا، تو آپ اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور سے چیخے یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا، اے اہل خندق جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. فحی اہلا بکم، تو آؤ جلدی جلدی. سور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اس کو استعمال فرمایا. معلوم ہوا کہ کبھی کبھار آپ نے غیر زبان کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اگر آدمی بیچ میں کوئی لفظ انگریزی کا یا فارسی کا یا پشتو کا یا کسی اور زبان کا استعمال کر لے وہ کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے اس موقع پر سور کا لفظ جو حبشے کی زبان کا لفظ تھا اس کو استعمال فرمایا، اور فرمایا فحی اہلا بکم، آؤ جلدی جلدی اے مسرعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزلن برمتکم، اب تم لوگ اپنی ہنڈیا کو مت اتارنا، ولا تخبزن عجینکم، اور تم لوگ اپنے گلے ہوئے آٹے کی روٹی مت بنانا، مت روٹی بنانا اپنے گلے ہوئے آٹے کی، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں. اب میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے تھے لوگوں سے آگے آگے، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا. بیوی بڑی ناراض ہوئی. فقالت بک وبک، اللہ تیرے ساتھ کرے اللہ تیرے ساتھ کرے. بہت ناراض ہوئی کہ تم سب کو لے آئے، حضور کے ساتھ اتنے سارے لوگ، میں کہاں سے ان کو کھلاؤں گی. تو ناراض ہونے لگی، جیسے بیویاں طور پہ ناراض ہوئی جاتی ہیں. تو کہا بک وبک، اے فعل اللہ بک وبک، فعل اللہ بک کذا وفعل اللہ بک کذا، اللہ تیرے ساتھ یہ کرے اور اللہ تیرے ساتھ یہ کرے، تو ہمیں رسوا کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا فعلت الذی قلت، اے بیوی جو تو نے کہا تھا میں نے کر لیا، میں نے کر لیا. فاخرجت له عجینا، تو اس بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گلا ہوا آٹا نکالا، آپ نے اس میں تھوکا اور برکت کی دعا پڑھی. پھر آپ ہماری ہنڈیا کی طرف تشریف لے گئے، اس میں بھی آپ نے اپنا لعاب ڈالا اور برکت کی دعا کی، اور پھر فرمایا کہ روٹی پکانے والی کو بلاؤ وہ میرے ساتھ روٹی پکائے، اور اے عورت تم اپنی ہنڈیا سے چمچ سے نکالتی رہو، فلا تنزلوها، اور ہنڈیا کو نیچے مت اتارنا. راوی کہتے ہیں کہ 1000 کے قریب افراد تھے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سب نے کھایا، یہاں تک کہ سب چھوڑ کر چلے گئے، واپس چلے گئے. وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِشُّ كَمَا هِيَ، اور ہماری جو ہنڈیا تھی وہ پہلے کی طرح ابل رہی تھی. وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ، اور ہمارا آٹا پہلے کی طرح، ہمارے گلے ہوئے آٹے کی پہلے کی طرح روٹی پکائی جا رہی تھی جیسے پہلے. Gracias.